الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 78 یعنی 78 آیات کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے، اور 78ویں آیت کی تفسیر کے بارے میں تھوڑا سا کلام پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک کیس آپ کے سامنے لایا گیا، کیونکہ آپ نبی تھے، حاکم تھے، تو لوگ آپ کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے حاضر ہوئے کہ ایک شخص کی کچھ بکریاں کسی کھیت میں گھسیں اور اس کا چارہ چر گئی تھیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ فرمایا کہ کھیت والے کی جتنی کھیتی ہلاک ہوئی ہے، یہ بکری والا اتنی بکریاں اسے دے دے۔ جب تخمینہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ جتنی کھیتی کھائی گئی تھی اتفاقاً وہ بکریوں کی قیمت کے برابر تھی، لہٰذا آپ نے تمام بکریوں کو کھیت والے کو دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام اس وقت 12 سال کے تھے۔ آپ نے عرض کی کہ میں ایک ذہن میں میرے اس سے بہتر صورت ہے، آپ نے فرمایا بیان کیجئے۔ تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ زیادہ بہتر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بکریاں کچھ عرصے کے لیے کھیت والے کے حوالے کر دی جائیں، اور یہ کھیت اس بکری والے کے حوالے کر دیا جائے، اور اس کو تلقین اور تاکید کی جائے کہ یہ اس میں بیج اگائے اور ہل وغیرہ چلائے، پانی وغیرہ دے، دیکھ بھال کرے، اور جتنی کھیتی ضائع ہوئی ہے اتنی بڑی کھیتی کر دے۔ اتنے عرصے تک یہ کھیت والا اس شخص کی بکریوں سے نفع اٹھاتا رہے۔ جب کھیتی بڑی ہو جائے، اپنی سابقہ مقدار تک پہنچ جائے، تو وہ کھیت والا اپنی بکریاں لے لے، اور بکری والا اپنی بکری لے لے، کھیت والا اپنا کھیت لے لے۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے کو پسند فرمایا۔ اس کو اللہ نے یہ بیان فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو، اذ جب یحکمان فی الحرث، وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جبکہ اس میں قوم کی کچھ بکریاں داخل ہو گئی تھیں، چھٹ گئی تھیں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاہِدِينَ، اور ہم ان کے حکم کے وقت گواہ تھے، یعنی جس وقت وہ فیصلہ کر رہے تھے ہم ان پر گواہ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر معاملے پر، ہر چیز پر، دنیا کے ہر فعل کے اوپر جو بھی آدمی کسی بھی مقام پہ کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، جو بھی وہ کرے گا ان سب پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا، اس کے دل میں اس کا الہام ڈالا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو، ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے حکومت اور علم عطا فرمایا تھا۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ کسی ایک مسئلے میں مجتہدین کی رائے تبدیل ہو سکتی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے بھی اجتہاد کیا، سلیمان علیہ السلام نے بھی اجتہاد کیا، اور ان کا اجتہاد زیادہ اچھا محسوس ہوا کہ کسی کا نقصان کا پہلو نہیں تھا، اور دونوں فائدے میں بھی رہتے اور اپنا اپنا مال بھی لے لیتے، ضائع بھی نہ ہوتا، اور دونوں کو برابر مشقت بھی ایک طرح سے مل جاتی، لہذا ان کا فیصلہ اچھا رہا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ سابقہ شریعت کے مطابق فیصلہ ہے۔ ہماری موجودہ شریعت میں حکم شرعی یہ ہوگا کہ اگر بکریاں مالک کی مرضی کے بغیر، یعنی خود بخود جیسے جانور ہوتا ہے کھل کر چلا گیا، یا وہ کسی اور جگہ چرا رہا تھا، آنکھ لگ گئی یا اپنے نماز وغیرہ میں مشغول ہوا، اور بکریاں وہاں سے خود کسی کے کھیت میں چلی گئیں اور وہاں جا کے انہوں نے کھیت کو چر لیا، تو بکری والے پہ کوئی تاوان نہیں ہوتا، کوئی جرمانہ نہیں ہوتا۔ یہ پچھلی شریعت کے مطابق حکم تھا، لہٰذا آپ حضرات نے یہ فیصلہ فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یعنی آپ چلتے تھے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگ جاتے تھے۔ یُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ، وہ پہاڑ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اتنی وہ عطا فرمائی فضیلت کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور باقاعدہ آپ سماعت فرماتے تھے، پرندے بھی تسبیح کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ تمام کے تمام ہمارے کام تھے۔ مطلب یہ ہے کہ فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی یہ تمام معاملات کر رہا تھا، کسی کو فضیلت دینا، کسی کو درجات کے بلندی عطا فرمانا، کسی کو کمالات، فضائل، برکات سے، نعمتوں سے نواز دینا، اور یہ بے جان اشیاء کو تسبیح پر قدرت دینا، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے افعال ہیں۔ تو حقیقتاً دنیا میں جو بھی کمال ہے، اس کمال کی انتہا اگر آپ کو دیکھنی ہو تو ذات باری تعالیٰ پر جا کر ہوگی، کہ حقیقتاً اس کی انتہا، یا کہہ لیں کہ ان تمام کمالوں کی ابتدا
ذات باری تعالیٰ سے ہی ہوتی ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اسے یعنی داؤد علیہ السلام کو ایک لباس، تمہارا ایک لباس بنانا سکھا دیا تھا، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ وہ تمہیں زخمی ہونے سے بچائے، یعنی جس کو زرہ کہتے ہیں، لوہے کا ایک لباس تلوار کے وار کو روکتا ہے، جنگ کے دوران استعمال کیا جاتا ہے، سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے بنائی اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو الہام فرمایا۔ اور یہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو بالکل نرم موم کی طرح کر دیا تھا، اتنی آپ میں طاقت اور قوت تھی کہ بالکل آپ جہاں پہ وہ موڑتے تھے ایک دم جیسے موم مڑتی چلی جاتی ہے، آسانی کے ساتھ لوہا مڑ جاتا تھا، اور اس سے آپ یہ لباس تیار کرتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر کرو گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مختلف انبیاء علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اکابرین کے تذکرے کرتے رہنا چاہیے، ان کے کارناموں کو بیان کرنا چاہیے، ان کے کارناموں کو، ان کی کرامات کو، ان کے کمالات کو، ان کے معجزات کو بار بار دہرانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ان کو بار بار دہرایا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اکابرین کا ذکر کرتے ہیں تو ایک تو اکابرین کے اعمال سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، دوسرا ان کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ پھر مزید فائدے دیتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے اعمال اختیار کرنا آسان محسوس کرتا ہے۔ جیسے ہم ایک عام سی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی فلمیں دیکھتا ہے، کوئی ہیرو اس کو اچھا لگ جاتا ہے، تو اکثر یہ نوجوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اسی کی طرح پھر وہ مختلف چیزیں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کی طرح کا لباس، ہیئر اسٹائل، اگر سگریٹ پینی ہے تو اسی کے انداز سے چلنے کا، بیٹھنے کا، گفتگو کا انداز، جملے بولنا اسی کی طرز کے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے دل میں اس فلاں شخص کی محبت پیدا ہو گئی جو اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ اس کے طریقے کو اپنائے۔ تو اگر اکابرین کا بار بار تذکرہ کیا جائے اور اچھے الفاظ میں ہو، ان کے فضائل و کمالات کو بیان کیا جائے تو لا محالہ دل متاثر ہوتا ہے، طبیعت ان کے زیر اثر ہو جاتی ہے، ان کی محبت میں مسخر ہو جاتی ہے، اور یہ چیز ہمیں ان کی محبت میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اور یہ محبت ان کے اعمال کے اپنانے کی طرف مائل کرتا ہے۔ اور جب ہم اکابرین کے اعمال کو اپنائیں گے تو جیسے اکابرین اسلام ان اعمال کی برکت سے، ویسے تو حقیقتاً اللہ کی عطا ہے لیکن وسیلہ یہ اعمال بنتے ہیں، تو جس طرح اکابرین ان اعمال کی برکت سے بارگاہ الہی میں مقبول ہوئے، محبوب بن گئے، انشاءاللہ اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اکابرین کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کریں اور اس سے محبت بیدار ہو تو یہ میدان محشر میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ہر خوف و غم سے ان کو بے نیاز رکھے گا۔ اور بخاری کی روایت ہے کہ المرء مع من احب، ہر شخص برود قیامت اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی، یعنی دنیا میں جس کو محبوب رکھا برود قیامت اللہ تعالیٰ اسے اس کے ساتھ پہنچائے گا۔ تو جو انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کے بار بار تذکرے کر کے ان کی محبت کو قلب میں راسخ کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو حدیث کی روشنی میں یہ برود قیامت ان کے ساتھ ہوگا، اور جب ان کے ساتھ ہوگا تو اکابرین اسلام نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرما لیا کہ نہ انہیں کچھ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، تو اس کی رحمت سے بعید ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوگا انہیں خوف اور غم میں مبتلا کر دے، تو امید انشاءاللہ انہیں بھی خوف اور غم سے بے نیاز فرما دے گا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو پروگرامز رکھے جاتے ہیں مساجد میں، بعض اوقات روڈوں پر، ہالز میں رکھے جاتے ہیں اور اس میں اکابرین کے تذکرے کیے جاتے ہیں، یہ بیکار نہیں ہیں بلکہ یہ سنت الہیہ کے مطابق ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اکابرین کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا، ان کے ذکر کو بیان کرنا، انہیں یاد کروانا، کیونکہ ہر ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے داؤد اور سلیمان کو یاد کرو، نوح کو یاد کرو، لوط کو یاد کرو، ابراہیم کو یاد کرو، تو اللہ تعالیٰ نے یاد کرنے کا حکم دیا، ان کے تذکرے کرنے کا حکم دیا، ان کے واقعات کو قرآن کی زینت بنا دیا تاکہ ہم بار بار ان کو پڑھیں اور بار بار یہ اکابرین کا تذکرہ ذہن میں آئے، ان کی یادیں آئیں، ان کی محبتیں آئیں، ان کے کارنامے، ان کے اعمال کو دیکھنے کا موقع ملے، ان کی خوبیاں، ان کے صفات ہمارے پیش نظر ہوں، اور ان کی محبت پھر ان صفات کو اختیار کرنے کی طرف مائل کر دے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے گھر میں بھی
اس کے علاوہ اگر کسی ایسے مقام پہ کوئی بیان وغیرہ ہو رہا ہے، کوئی درس قرآن ہے اور اس میں اکابرین کے تذکرے وغیرہ بیان ہو رہے ہیں، اس میں بھی ضرور شرکت کیا کریں اور ضرور ان کے بار بار تذکرے کیا کریں تاکہ ہمارے دل میں بھی مزید ان کی محبت بیدار ہوتی چلی جائے۔ تو یہاں یہ مختلف اللہ نے چیزیں بیان فرما کر پھر آگے ارشاد فرمایا ولی سلیمان الریحا، ولی سلیمان الریحا عاصفتاً، تو یہ پیچھے ہے کہ وسخرنا مع داود الجبال فرمایا تھا، اب یہاں فرمایا ولی سلیمان الریحا عاصفتاً، اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا مسخر کر دی، تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، کہ اس کے حکم سے چلتی تھی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ یعنی سلیمان علیہ السلام حکم فرماتے کہ چلو، تو یہ ہوا چلتی تھی آپ کے ساتھ ساتھ، اور اس زمین میں جس میں برکت رکھی اس سے مراد ملک شام ہی ہے۔ تو یہ پھر تذکرہ ہے کہ شام کی زمین میں بڑی برکتیں ہو سکے تو زندگی میں کم از کم ایک بار اس مقام کی، اس ملک کی ضرور زیارت کرنی چاہیے، وہاں کے متبرک مقامات پہ ضرور جانا چاہیے جہاں یقیناً انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور وہاں ان کی برکات آج بھی محسوس کی جا سکتی ہیں۔ ہمیں بھی وہاں پہ جانا چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم کو ہر چیز، ہم ہر شے کا علم رکھتے تھے، جتنی چیزیں، جتنے کام ہو رہے تھے ہمیں سب کے بارے میں معلوم ہے، اور اب بھی اللہ جانتا ہے اور آئندہ بھی جانتا رہے گا، یعنی ہم سب کے عالم ہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور شیطانوں میں سے وہ جو اس کے لیے غوطہ لگاتے، یعنی انہیں بھی مسخر کر دیا شیاطین، یعنی جنوں کو مسخر کیا جو ان کے لیے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے غوطہ لگاتے تھے۔ غوطہ لگانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام ان سے فرماتے کہ اس دریا میں جاؤ، جو اس میں نیچے زمین میں ہیرے موتی وغیرہ وہ نکال کر لے آؤ، تو یہ جنات جاتے تھے اور جواہرات نکال کے لا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ مزید کام بھی کرتے تھے، عمارتیں بنانا بڑی بڑی، سلیمان علیہ السلام فرماتے عمارت بناؤ، عمارتیں بنا دیتے تھے، راستہ صاف کر دو، راستہ بنا دیا کرتے تھے، اس طرح جنات آپ کے لیے کام کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا، اور یہ ابھی بھی حکم باقی ہے کہ جنات سے اچھے اور پاکیزہ کام کروانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر جنات کوئی خود عمل کے لیے تیار ہو جائے یا تابع ہو جائے اور اس سے ہم روزی منگوائیں، مال منگوائیں، بشرطے کہ وہ چوری کا نہ ہو، اس کو پہلے تنبیہ کر دیں کہ چوری کا نہ ہو، کسی کی ملک میں نہ ہو، ایسا مال مجھے لا کر دو، تو یاد رکھیے اکابرین نے فرمایا کہ اس طرح روزی حاصل کرنا بھی شرعاً بالکل جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں سمندر میں جاؤ اور وہاں سے کوئی موتی نکال کے مجھے دے دو، تو سمندر کا موتی یقیناً کسی کی ملک کا نہیں ہے، تو وہ اگر جا کے لے کر آئے گا تو وہ جس کے قبضے میں آ جائے وہی اس کا مالک ہوتا ہے، تو یہ آپ کے لیے بالکل حلال روزی ہوگی، بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کہیں سے بھی ذرا مٹھائی لے کر آؤ، مثلاً آپ نے کہا، اب مٹھائی تو ایسا تو نہیں ہے کہ روڈ پہ پڑی ہوئی کہیں مل جائے گی، وہ کسی نہ کسی دکان سے چرا کر لائے گا، تو یہ گویا کہ پھر آپ نے اس کو چوری کے کام پر لگا دیا اور اس مٹھائی کا کھانا بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یا آپ نے کہا کہیں سے نوٹ لے آؤ، پیسے لے آؤ، اب یقینی سی بات ہے کہ پیسہ کہاں ہے، کوئی ایسا روڈ پہ تو پڑا ہوا ملتا نہیں ہے، کسی نہ کسی کی ملک میں ہوگا، یا تو وہ بینک سے نکال کر لائے گا، کسی کے گھر سے نکال کے لائے گا، کسی کی جیب سے نکال کے لائے گا، ہر صورت میں آپ کے لیے اس پیسے کا یوز حرام ہے۔ تو جس طریقے سے یا اکابرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جس طریقے سے روزی کمانے کے اور بے شمار ذرائع ہیں، اسی طرح جنات سے روزی منگوانا، یعنی پیسہ وغیرہ منگوانا، ہیر جواہرات منگوا لینا، یہ بھی ایک کسب کا ذریعہ ہے، اور بشرطے کہ اس میں کوئی حرام چیز کی آمیزش نہ ہو۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ کسی گھنے جنگل میں جاؤ جو کسی کی ملک نہ ہو اور وہاں سے بہت سارے پھل توڑ کر لے آؤ، اب اگر وہ پھل لائے گا تو وہ پھل کسی کی ملک نہیں ہوں گے، آپ کے لیے بالکل حلال ہیں۔ لیکن آپ اگر یہ کہیں جتنے ٹھیلے کھڑے ہیں نا ان میں سے تربوز اٹھا کر لے آؤ، وہ تربوز لے کر آئے گا، تو یقینی سی بات ہے کہ چوری ہوگی۔ اب یہاں یہ بات کوئی سن کر یہ مطلب ترغیب حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنات کو قابو میں کرنا چاہیے، اس کو تابع کر لینا چاہیے اور پھر اس سے کام لیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ یہ بہت ہی خطرناک فعل ہے، کوئی بھی کسی کا غلام بننا آسانی سے، رغبت سے پسند نہیں کرتا، یہ جنات بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اسے آگے ابھی آیت آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ان کو بیت المقدس بنانے پر لگایا، یہی مسجد اقصی جو ہے اس کو بنانے پر لگایا، تو سلیمان علیہ السلام اپنی عصا مبارکہ پہ سارے لگے کھڑے ہوئے تھے، یہ بناتے رہے حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام کا اسی طرح انتقال ہو گیا تھا، اور پھر آپ کی چھڑی میں دیمک لگ گئی تھی،
اور اس دیمک کی وجہ سے چھڑی بوسیدہ ہوئی تو آپ زمین پہ تشریف لے آئے تھے، تب جنات نے دیکھا کہ ارے یہ تو انتقال کر گئے، تو سب بھاگ گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنات حقیقتاً کسی کے تابع رہنا پسند نہیں کرتے، یہ ایک سرکش قوم ہوتی ہے، یہ آزاد رہنا ہی پسند کرتی ہے، جسے ہر شخص رہنا پسند کرتا ہے، اور یہ بھی مطلب اس طرح ہی پسند کرتے ہیں۔ اب اگر آپ ان کو قابو میں کرنے کی طرف جائیں گے تو یقینی سی بات ہے، اگر آپ کسی جانور کو بھی پکڑتے ہیں، بلی کو بھی پکڑنے لگیں تو وہ پنجہ مارتی ہے اپنی حفاظت کے لیے، وہ کہتی چلو اب آخری اسٹیج یہ ہے کہ حملہ کر دو، حملہ ہی کر دیتی ہے آپ پر کسی طرح اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر یہ بہت تنگ کرتے ہیں اور خطرناک حد تک حملہ آور ہوتے ہیں۔ اب اگر آدمی مضبوط ہو اور اس کی بیک پر کوئی بڑا عامل وغیرہ ہیں، کوئی بزرگ ہیں، تو کامیابی ہو جاتی ہے، اور مقاصد بھی نیک ہوں کہ ہم ان سے اچھا کام لیں گے، تب یہ کہ کامیابی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، اس کا رسک لینا بہت خطرناک ہے، کیونکہ بعض اوقات ان کا وار چل جاتا ہے تو آدمی پھر پاگل ہو جاتا ہے، بالکل حالت خراب ہو جاتی ہے۔ نالیوں میں گرا ہوا آپ ایسے شخص کو دیکھیں گے اور عجیب مطلب صورتحال ہوتی ہے، بڑے خطرناک ہوتے ہیں جن کام جب کر جائیں اپنا تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر غلط کسی مقصد کے لیے، برے مقصد کے لیے جن کو قابو میں کرنے کی کوشش کی تو بھی بہت خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ حصار بنا کے بیٹھے کہ آپ نے سوچا چلیں جن کو قابو میں کرتا ہوں، کوئی عمل آپ نے پڑھنا شروع کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی مخصوص جن کا تصور کر کے وہ اس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، بلکہ جب آپ کا عمل ختم ہونے کے قریب بالکل اب پہنچ جائے گا تو جو قریب ترین جن ہوگا وہ قابو میں آ جائے گا۔ تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات مسلمان جن ہوتے ہیں، بزرگ جن ہوتے ہیں، نیک جن ہوتے ہیں۔ اب آپ نے عمل پورا کیا تو وہ بزرگ جن قابو میں آ گیا، نیک جن قابو میں آ گیا۔ اب بالفرض آپ کا خدا نخواستہ مقصد گندہ تھا، تو برا مقصد اگر ہوگا تو پھر وہ مسلمان جن جو ہے وہ اور زیادہ بپھر جاتے ہیں اور خطرناک قسم کا حملہ کرتے ہیں۔ بہرحال ان سے دور رہنے میں ہی بہتری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد